السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ آج اس اقبالی کی نشست میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں اور وہ علامہ اقبال کے افکار سے، نظریات سے، کلام سے جواب دیں کہ ارتقاء کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کس طریقے سے ترقی کر سکتے ہیں، یا جتنی دنیا ترقی کر چکی ہے ہمیں کیا ان چیزوں کو سامنے مد نظر نہیں رکھنا پڑے گا؟ ایک وہ وقت تھا جب انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، گاڑی وغیرہ نہیں تھی، یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، ایٹم بم وغیرہ نہیں تھا، تو اس وقت کی علم جو تھا بڑا محدود تھا۔ اب جب کہ 2.5-3 سال کا بچہ اچھے طریقے سے جو موبائل چلا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، لیپ ٹاپ پہ کام کر لیتا ہے، کمپیوٹر پہ کام کر لیتا ہے، ٹیب پہ کام کر لیتا ہے، تو ہمیں یہ جو تیزی ہوئی ہے آئی ٹی میں، یہ باقی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں کہ ہم کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اس لیول کی تیاری نہیں کرانی ہوگی، اس لیول پہ لے جا کے ان کے مطابق، کیونکہ انہوں نے تو چیزیں پیدا ہوتی ہی دیکھ لی ہیں اور استعمال بھی کر رہے ہیں، تو جب تک ان کو اس ہائی لیول کی ایجوکیشن نہیں دیں گے، ان کی طرح تیاری نہیں کرائیں گے، تو یہ آنے والے زمانے کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو ساتھ محترم اس بارے میں کچھ گزار فرمائیں جناب۔ السلام علیکم۔ جی سر، آپ بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا ارتقاء کے حوالے سے بھی نا، ایک تو جو ہے نا وہ قدرتی ارتقاء ہے جو کہ بڑا آہستہ ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ شعوری طور پر، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جناب نا ایک جب پریشر کوکر ہے اس میں وہی گوشت جو ہے یا وہی دال جو ہے جو گھنٹوں لگتے ہیں، لیکن ہے کہ ہم اس کو منٹوں میں ٹائم شارٹ کر کے اسے کر دیتے ہیں۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یعنی اب وہ پرانا زمانہ نہیں ہے، صحیح، تو ہمیں ان دوستوں کو جو چاہتے ہیں کہ ہم یہ بنی نوع انسان کے لیے، اور خصوصی طور پر ہمارے سامنے تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور جو ہے نا، میں کئی دفعہ جب میں سوچتا ہوں مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ ہمارے سامنے جب ٹارگٹ ہے نا پوری بنی نوع انسان کا، جب میں اقبال کے خطبات پڑھتا ہوں نا، تو جب وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان نفسیاتی طور پر اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ پوری بنی نوع انسان ایک ہے، پوری بنی نوع انسان ایک ہے، اور اس کی زندگی کا سرچشمہ اور منبع روحانیہ مادی نہیں ہے، اور تمام تر یہ جو ہمارے یہ تہذیبی ثقافتی جو مختلف ٹکڑیوں میں لوگوں بٹے ہوئے ہیں نا، ہمارا کام جو ہے نا ان کو یہ توحید کے حوالے سے کہ ہم نے ان کو وہ بنی نوع انسان کو ہم نے، یہ روحانی جمہوریت ہے۔ ہاں، وہ علامہ اقبال نے پوری اس میں نظم بھی کی ہے نا، از خراب خواب گراں خیز، وہ جگانے کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ اٹھو جو ہے سوئے ہوئے جاگ، کسی بھی حال میں اٹھو، بار بار اس پہ ذکر کیا ہے۔ یعنی اصل جو ہے نا وہ اگر ہم دیکھیں تو یہ خلفائے راشدین کا دور جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ اگرچہ مختصر ہے، تو آپ پورے دور میں دیکھو کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے توحید کو، یعنی جس طرح آج تو ہم اقبال علیہ رحمہ کہتا تم تو عقیدہ بنایا ہے، توحید تو قوت ہے، جس طرح وہ ضرب کلیم میں کہتے ہیں نا کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام، روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، کہتا ہے یہ توحید جو ہے، یہ قل هو اللہ احد جو ہے،
لا الہ الا اللہ جو ہے، محمد رسول اللہ جو ہے، یہ ایک ذو ہے، یہ جہاں جہاں سے گزرے گی وہ روشن کرتی جائے گی. اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اور اگر تم اس سے مستفید نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے اس کو مزید وہ کھولتے ہیں. پلیز جی. روشن اس ذو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. صحیح. اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. کہ ہمارے پاس نیام تو ہے لیکن اس کے اندر وہ توحید کی جو ہے نا، ایک ہونے کی جو ہے وہ نہیں ہے. صحیح. اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وادت افکار کی بے وادت کردار ہے خام. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو توحید جو ہے، لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ ہم فکری طور پر تو ہیں لیکن کردار کے حوالے سے ہم کہاں ایک ہیں. یہی آج ہمارا. اور جب کسی انسان کا یہ ٹارگٹ بن جائے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، اور جب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ پوری ہم نے نو انسانی کو اس پر لانے کا، تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر کب نیند آتی ہے بندے کو. صحیح بات ہے. پھر اسی لیول سے اور آخر میں وہ کہتے ہیں آپ بات کریں میں پھر بات کرتا ہوں. جی. تو آج جو ہے نا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو یہ 21ویں صدی ہے، یعنی جو تاریخی طور پر جو ارتقاء ہو رہا ہے، جو فطرت اور کائنات کو انسان نے مسخر کر لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے قرآن کے علاوہ باقی جتنے بھی جن لوگوں کے دعوے تھے وہ خود آہستہ آہستہ وہ خود جٹلا رہے ہیں. کہ انڈیا کا وہ ریٹائرڈ چیف جسٹس کہتا ہے میرے نزدیک گائے اور گدھا اور کتا برابر ہے. میں تو اس کو کوئی متبر نہیں مانتا. یہ اس کو چیف جسٹس کو کسی مسلمان نے سمجھا ہے، وہ اس نے کہا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. بالکل. اب جو ہے جب یہ ایک یورپ یا مغرب، جب اب دیکھو نا، اصل بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یورپ اور مغرب کے فلسفی ہیں، جو خواہ وہ ارسطاطالین ہیں یا اشراقی ہیں، ابتدائی طور پر جب ایک طالب علم پڑھتا ہے تو یورپ کے 100% کانٹ نے آ کے سب سے پہلے پھر جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ نہیں، یہ جو مذہب یا عیسائیت اور عقل جو ہے یہ اکٹھے نہیں ہیں. یعنی یہ تاریخی طور پر سب سے پہلے آ کے کانٹ نے اتنی شدید ترین ضرب لگائی کہ جناب نے اس نے ثابت کیا کہ ما بعد الطبیعات جو ہے نا یہ عقل کے حوالے سے ثابت نہیں ہو سکتی. لہذا یہ اتنی بڑی چوٹ پڑی کہ جناب نے پورا یورپ جو ہے نا وہ ہل گیا. لیکن ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو یہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جب ہم خطبات کو پڑھتے ہیں تو دراصل پھر بے اختیار کہنا پاتا ہے کہ خطبات کیا ہیں. دراصل وہ قرآن جو ہے وہ 20ویں صدی کی جو یہ سائنسز ہیں ان کے مد نظر رکھ کے آج ہم یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب آنے والا دور جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو اقبال نے وہ توحید کی جو انہوں نے کہا ہے نا کہ توحید 3 روحانی اصولوں کا نام ہے. کس کس کا؟ کیا خوبصورتی ہے. توحید جو ہے 3 روحانی اصولوں کا نام ہے. کون کون سی؟ حریت، مساوات اور تحفظ انسانیت. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ روسو جو تھا اس نے 18ویں صدی میں، اوے اللہ کے بندو یہ تو 7ویں صدی میں قرآن نے آ کے جو ہے نا یہ 3 چیزیں، حریت، مساوات اور تحفظ انسانیت، یہ ہے ہمارا نصب العین. اور یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب آپ کامیاب ہوں گے. جی سر. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے نا، یہ بڑا جو ہے نا میں کہتا ہوں بہت ہی خوبصورت اور بڑا بنیادی یہ آپ نے ڈائمنشن چڑھی ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کا 7ویں صدی میں یہ کہنا
جبکہ جو جہان علم جو تھا، مطلب یہ ایک ہے جہان علم، دوسرا ہے وحی۔ جہان علم جو ہے وہ یعنی قبل مسیح 500 قبل مسیح سے لے کے 7ویں صدی تک یہ ہے کہ وہ علم بالحواس کے مخالف ہیں، یعنی یہ دیکھنا سننا چکھنا، وہ کہتے کہ نہیں یہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے۔ اب 7ویں صدی میں قرآن کہہ رہا ہے کہ غور کرو، یہ دنیا جو ہے یہ حقیقت ہے، دنیا حق ہے، اور یہ چاند سورج ستارے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ موسموں کا بدل کے آنا، ہواؤں کا رخ بدل کے آنا، یعنی یہ دراصل یعنی قرآن نے یہ انسان کو ایک ڈائریکشن بتائی ہے کہ تم جو ہے نا، اور پھر قرآن کا یہ کہنا کہ ذہن انسانی، کیا قربان جاؤں مان سے، ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ روابط ہیں۔ قرآن ان کا برتر اور اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ یعنی 7ویں صدی میں آپ جہان علم کی یہ حالت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ارسطاٹل ہے اور یہ جو ارسطاطالین ہیں ان کے ذریعے ہم قرآن کو ثابت کریں گے۔ مگر اب دیکھتے ہیں کہ 7ویں صدی میں ٹھیک ہے قرآن آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے فرمایا، مگر اس سے پہلے بھی جو ترقی بہت کی ہے، دیکھیں نا ایران مصر دیکھ رہے ہیں، کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ ایران مصر، آج تک ہمیں ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی یار ایسی کون سی ٹیکنالوجی، کتنے بڑے بڑے کتنے مطلب سینکڑوں ٹن ہزاروں ٹن وزن کے ایک پتھر ہو، ایسی تراش خراش کی ہوئی ہے کہ سینٹی میٹر کا بھی فرق نہیں ہے، اور وہ لے کے گئے نہیں، یہ آپ کی بجائے موجود ہے نا، یہ پہلو بجائے ہے کہ تو تھا، مطلب اس وقت بھی ایجادات تو کر رہی، آج بھی لوگ جو ہے نا ان کو دیکھنے جاتے ہیں، اور ایون کہ پہاڑوں میں جو گھر بنائے ہیں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ وہ کتنے طاقتور اور ذہین لوگ تھے کہ پورا پہاڑ کھود کے جناب اس کے اندر کمرے اور کتنے منزلہ انہوں نے گھر اندر بنائے ہوئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے آپ 20ویں صدی جو فطرت اور کائنات، جب اب آج آئنسٹائن کا دور ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ فطرت کے اندر جو تبدیلیاں ہیں یا یہ سماوات ہے کہ ہمیں آج پتہ ہے کہ یہ کائنات کی وسعت اور یہ پھیل رہی ہے یا گلیکسیز ہیں کتنی ہیں، یہ آج ہمیں ہے نا، تو یہ جو اس دور کی جو ہے یہ بات جو ہے یہ مطلب 4-5 ہزار قبل مسیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ جو آج کی جو انسان جہاں پر پہنچا ہے، یعنی جس طرح یہ قرآن تعلیمات اور بار بار سوچنے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہوئی ہیں، دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح ہے نا کہ جس طرح قرآن میں ہے کہ اللہ کا ایک دن کتنے ہزاروں سالوں کے برابر ہے۔ جی اب اقبال نے اس چیز کی بڑی اقبال نے بڑا سختی سے بات کی ہے کہ ہمارے مفسرین کو اتنا نہیں پتا کہ جو ہے نا جو قرآن میں یہ 6 دن کا جو ذکر ہے، اس میں 6 دن یہ ہمارے 24 گھنٹے کے دن نہیں ہے، بلکہ وہ 6 وقفے ہیں، ادوار ہے، وہ تو مختلف ادوار ہے، اور ایک ادوار پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں کا ہے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ آج سے 5000 قبل مسیح کی جو ایک دیکھو نا، یہ پتھر کا بھی زمانہ تھا نا، بالکل، پتھر کے زمانے کے بعد پھر آیا لوہے کا زمانہ آیا، پھر آیا اپنا اس کا سکے کا زمانہ آیا، بالکل، تو یہ ویسے تو یہ تو سائنس تو کہتی ہے کہ آج سے یہ تقریباً 15 ارب سال پہلے کی جو ہے نا یہ چیز ہے، تو یہ نا قرآن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید آنے والا دور چند صدیوں میں انسان بالکل سالوں میں، صدیاں نہیں، کچھ ہی سالوں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو انسان کا ذہن ہے ابھی یہ اپنے ٹوٹل جو اس کا حجم ہے اس کے مقابلے میں یہ بہت ابھی یعنی 1 یا 2% بھی، 4-5% کہتے ہیں بڑے سے بڑا جو آئنسٹائن ٹائپ 10-12% کام کیا ہے۔ ہاں،
مطلب ابھی کام اتنا دماغ سے بھی نہیں لیا گیا. تو اس حوالے سے یہ ہماری یہ جو 21ویں صدی کی نسل ہے یہ بڑے اس حوالے سے بڑے یہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے. لیکن چونکہ ملوکیت، سرمایہ داری، بالادستی، انسان پر انسان کی حاکمیت، اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ وسط نظر آ رہی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو اگر ہم جو خدا کی حاکمیت جو ہے جس طرح فطرت اور کائنات میں ہے، یعنی یہ جس طرح اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم بار بار دیکھو آسمان میں، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دیکھو، تمہاری نظر واپس آ جائے گی لیکن تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. ذرا اسی بھی طرح توصیف فرمائیں، تشریف فرما دیں، تفصیل سے بتا دیں کہ آگے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغام دے رہے ہیں، ہمیں پیغام پہنچانا چاہیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ کرنا چاہیے، کر بھی رہے ہیں ہم لوگ. پیغام پہنچ گیا، جوان تک پہنچ، آج کے جوان تک پہنچ گیا، طلباء طالبات تک پہنچ گیا. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کلام پہنچ گیا سارا، قرآن کی تفسیر علامہ اقبال کے ذریعے پہنچ گئی، تفسیر سب چیزیں پہنچ گئی، تشریف پہنچ گئی. انہیں امیڈیٹلی کیا کرنا پڑے گا، کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہی ہے نا کہ اب ایک انسان، اب جس طرح علامہ نے اپنے جو ان کی آخری کتاب ہے جی ارمغان حجاز، جی ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے بڑے خوبصورت وہ پیرائے میں یہ بات کی ہے. تو کہتے ہیں کہ آتی ہے دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق. اور خصوصی طور پر عالم اسلام کو بہت بیکورڈ رکھا ہوا ہے. اور آج کا جو ہمارا پولیٹیکل ورکر ہے، ہماری جتنی بھی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارا جو دانشور ہے، شاعر ہے، فنکار ہے، اینکر ہے، اس کا ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک یہ بنیادی کام ہے. پھر آگے جو سب کے آخر کے جو اشعار ہیں اقبال کے اسی ارمغان حجاز میں، اس کا عنوان ہی حضرت انسان ہے. آپ خوش ہوں گے سن کے کہ اس کا عنوان ہی حضرت انسان ہے. بالکل ایسے. جی ہاں. فرماتے ہیں کہ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم آئے پنہانی. کہتا ہوں میں تو اتنا دیکھتا ہوں اس پردے کے پیچھے مجھے فرشتے مسکراتے نظر آتے ہیں. یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو. یہ دنیا، یہ آج سے پہلے بھی اور آج بھی، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی. یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدہ نے دریاؤں کو طوفانی. فلک کو کیا خبر یہ خاک داں کس کا نشیمن ہے، غرض انجم سے ہے کس کے شبستہ کی نگہبانی. کہتا ہے اسے کیا پتا آسمان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خربوں جو ستارے بنائے ہیں یہ کس کے لیے بنائے ہیں. اور آخر میں کہتا ہے یہ آپ کے لیے بنائے ہیں. اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب اصل بات ہے. اقبال بتانا قرآن یہی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا ہو. جب تمہیں پتہ لگ جائے تم کیا ہو تو پھر یہی ہمارا پھر آگے ٹارگٹ اور ٹاسک ہے، اس چیز کو اچیو کرنا ہے. اور یہ آج کے دور میں، اس غلامی کے دور میں، یہ چیز ماسز سے کوشش کرو کہ جو ہے نا یعنی کم از کم 2% 3% لوگ جو ہیں وہ شعوری طور پر پارٹیسپیٹ کریں. اور ڈاکٹر صاحب 2% 3% یہ بڑی کمزور بات ہے. لیکن پاکستان میں اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے تو 40 لاکھ آدمی بنتے ہیں. اور جس ملک میں 40 لاکھ آدمی کھڑے اویئر ہو جائیں وہاں یہ حالت ہو. لیکن میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اب وقت آ رہا ہے کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں ہے.
انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، امید ہے آپ اس سے مستفید ہوں گے، اپنے بچوں اور طلباء طالبات تک یہ پیغام پہنچائیں گے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔